السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول تجھ پہ حق ہو بس میرا، مصنفہ سجیلہ نثار، قسط نمبر 4۔ قسط کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور قسط ریڈ کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اس ناول کا کمپلیٹ PDF حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں، آپ کو مناسب قیمت 200 روپے میں PDF دے دیا جائے گا۔ اور آپ نے پیچھے سے آنے والی آوازوں کو اگنور کرنا ہے۔ میری آواز بھی اچھی نہ لگے تو آپ لوگ میوٹ کر کے خود ریڈ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بنا دیری کے چلیے اب ہم قسط ریڈ کرتے ہیں۔ قرۃ العین نور سوپ سے بھرپور مزہ اٹھانے کے بعد باؤل کو ٹرے میں رکھتی ٹرے اٹھائے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ مزیدار گرما گرم سوپ نے تو اسے مکمل فریش کر دیا تھا۔ وہ مسکرائی اور ایک جاندار انگڑائی لینے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ابھی اس نے انگڑائی لی بھی نہ تھی کہ دروازہ کھلا۔ انگڑائی کے لیے اٹھائے گئے ہاتھ وہیں تھمے تھے اور آنکھیں بڑی کیے نوح کو دیکھا جو خود بھی تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نوح کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھتے وہ فوراً ہوش میں آئی اور گڑبڑا کر اپنے دونوں ہاتھ نیچے کیے۔ یہ آپ کیا کر رہی تھی؟ نوح جو دروازے کے بیچ کھڑا تھا اب اندر داخل ہوتا دروازہ بند کر چکا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں، اسے کافی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ نوح واچ تارتا رکا، سر اٹھائے قرۃ العین کے گھبرائے سے چہرے کو دیکھا، پھر واپس سر جھکائے واچ اتارتا جھک کر شیشے کی ٹیبل پر رکھی تھی۔ تو پھر یوں ہاتھ کیوں اٹھائے ہوئے تھے؟ اب وہ والیٹ اور موبائل نکالتا بھی ٹیبل پر رکھنے لگا تھا اور ساتھ اس سے سوالات بھی کر رہا تھا۔ انگڑائی لینے کے لیے نوح کی جانب سے راہ فرار نہ حاصل ہوتے دیکھ قرۃ العین منہ بنائے بولی تو نوح کے لب مسکرائے۔ اچھا تو لے لی انگڑائی؟ وہ جان بوجھ کر بات کو طول دے رہا تھا۔ نہیں لینے والی تھی، آپ آ گئے۔ اچھا اب لے لوں۔ وہ اب مکمل اس کی جانب متوجہ تھا، نظریں بھی اب اس کی جانب ہی تھی اور خود وہ ٹیبل کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اب نہیں آ رہی؟ کیا؟ آئیبرو جھکا کر پوچھا گیا۔ اف انگڑائی۔ اس کے بے تکے سوالوں سے وہ زچ ہوئی تھی۔ اف، غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ اسی کے انداز میں بولا تو قرۃ العین خاموش ہو گئی۔ اب بھلا وہ اس بات کا کیا جواب دیتی؟ حالانکہ غصہ بھی تو یہی دلا رہا تھا۔ یہ آپ میرے بیڈ اور میرے کمبل پر کیا کر رہی ہیں؟ نوح کا رخ نئے ٹاپک کی جانب ہوا تھا، مطلب اس گفتگو کو ختم ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو اور کس کے بیڈ اور کمبل میں جاؤں؟ وہ بڑبڑائی تھی، پر وہ بڑبڑاہٹ ہرگز آہستہ نہ تھی کہ نوح سن نہ پاتا۔ میں تو بس اسی لیے کہہ رہا تھا کہ کہیں میرے وجود کی مہک اس کمبل سے اٹھتی آپ میں رچ نہ جائے۔ وہ قدموں کو اس کی جانب بڑھائے بولا، جبکہ اس کی ذومعنی بات پر وہ قرۃ العین کو اپنے گال دہکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ نوح اس کے قریب پہنچ چکا تھا، پھر اس کی جانب جھک کر آنکھیں بند کرتا ایک لمبی سانس لی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ بے ساختہ پیچھے بیڈ سے لگی تھی۔ نوح نے آنکھیں کھولے اس کے سہمے سے وجود کو دیکھا اور پھر بولا، میری خوشبو تو آپ سے آنے لگی ہے۔ پھر مزید اس کی جانب جھکتا اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں بیڈ کی پشت سے ٹکائے تھے۔ نوح پلیز۔ وہ اس کی جسارتوں کا مطلب سمجھ رہی تھی۔ وہ بچی تو ہرگز نہ تھی کہ معصوم بنتی، آنکھیں پٹپٹائی اس سے پوچھتی کہ یہ سب کیا ہے، کہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتی تھی اور سمجھ رہی تھی۔ نوح نے ایک اور دل فریب مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ قرۃ العین کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ کچھ دیر پہلے کے نوح میں اور اب کے نوح میں خاصا فرق تھا۔ اسے اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ ایک بات تو بتائیں۔ جی؟ اچھا وہ بات بعد میں بتائیے گا، پہلے یہ تو بتائیں کہ ہکلا کیوں رہی ہیں؟ نوح اس کے یوں ہکلانے پر محفوظ کن انداز میں اس سے پوچھنے لگا۔ کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ نوح کی بات کو نفی کرنے کی خاطر قرۃ العین اس بار بنا ہکلائے بولی تھی، لیکن اس کے چہرے کے اڑتے رنگ، اس کی دھڑکنوں کا شور، اس کے دہکتے گال، کچھ بھی نوح سے چھپا نہ تھا۔ کبھی سوچا تھا کہ نوح احمد خان اس گاؤں کا اکلوتا واجد صاحب کا شوہر بنے گا، آپ کو اپنی زوجیت میں لے گا؟ نوح اس کے چہرے کو دیکھتا بوجھل لہجے میں اس سے پوچھنے لگا تھا۔ نہیں۔ قرۃ العین کی آواز اپنے خشک ہوتے گلے کے باعث بامشکل نکل رہی تھی۔ کبھی میری خواہش کی تھی؟ اس سوال پر قرۃ العین کی نظریں بے ساختہ اٹھیں اور اس کے دلکش چہرے سے ٹکرائیں۔ وہ ابھی تک سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ وہ سانولا نہیں تھا اور نہ ہی دودھ کے جیسا سفید تھا۔
ہاں، اس کی رنگت سفید تھی، سرخ و سفید، لیکن ایک حد تک۔ چہرے سے تھکن بھی واضح ہو رہی تھی۔ ہلکی سیاہ داڑھی میں دبے اس کے انابی لب بھی سیاہ ہی تھے۔ یہ کثرت سے سگریٹ نوشی کا اثر تھا۔ وہ مکمل اس کا جائزہ لے رہی تھی اور پھر بولنے کے لیے لب کھولے۔ میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ اس کی جانب دیکھے ہی بولی۔ اب تو دیکھ لیا ہے نا، تو سمجھے ہمارا نکاح نہیں ہوا۔ اور سچ بتائیں، کیا آپ خواہش کرتی میری؟ نوح کے سوال پہ اس کو سمجھ نہ آیا وہ کیا جواب دے۔ پھر اس سے نظریں چراتی سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ نوح فاتحانہ انداز سے مسکرایا، جبکہ قرۃ العین نے اپنی بے وقوفی پر آنکھیں میچی تھی۔ اوکے، بس آخری سوال۔ وہ اس کی سختی سے میچی گئی آنکھیں دیکھے بولا، کیا آپ کو کوئی اور پسند تھا یا ہے؟ سچ بتانا۔ یہ سوال نوح نے بڑی ہمت سے پوچھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے دل میں کوئی اور نہ ہو۔ قرۃ العین نے بند آنکھوں سے ہی سر نفی میں ہلایا تھا۔ نوح کے چہرے پر ایک سکون سا چھا گیا تھا، اور پھر جھک کر بڑے استحقاق سے اس کی پیشانی پر مہر ثبت کی تھی۔ چند پل وہ وہاں لمس چھوڑنے کے بعد پیچھے ہوا اور ایک نظر اسے دیکھتا سیدھا ہوا تھا۔ قرۃ العین نے آنکھیں کھولے سر اٹھائے اس کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جہاں سیاہ آنکھیں براؤن آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، وہیں براؤن آنکھوں نے بھی ان سیاہ آنکھوں پر سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ یکٹک بنا پلک جھپکے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ نظروں کی تکرار جاری تھی۔ کچھ سانحوں بعد براؤن آنکھوں کی ہار ہوئی تھی اور وہ ان وحشت زدہ نظروں سے اپنی نظریں چراتی ارد گرد دیکھنے لگی تھی، اور لمحہ با لمحہ چور نظروں سے نوح کو بھی دیکھتی جو سٹل کھڑا ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں نہیں تھکتی کیا ان کی؟ نوح کو نظریں نہ ہٹاتے دیکھ قرۃ العین من ہی من میں بڑبڑائی تھی، پھر جھنجھلا کر بیڈ سے اٹھی تھی۔ اسے بہت جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ کدھر؟ قرۃ العین کو اپنے پاس سے گزرتے دیکھ وہ اپنا بازو اس کے سامنے کرتا پوچھنے لگا، وہاں جہاں آپ کی یہ نظریں نہ ہوں۔ اوہ، مطلب باتھ روم؟ لیکن میں نے تو وہاں بھی کیمرہ لگا رکھا ہے۔ معذرت، وہاں بھی آپ کو میری نظریں جھیلنا پڑیں گی۔ نوح کے آنکھ کا کونا دبا کر کہی جانے والی بات پر وہ آنکھیں پھاڑے نوح کو دیکھنے لگی۔ مطلب کیا اس نے سچ میں باتھ روم میں کیمرہ لگا رکھا تھا؟ اب پھٹی آنکھوں سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھی سرخ ہونے لگا تھا، کیونکہ اس نے کچھ دیر پہلے ہی تو کپڑے تبدیل کیے تھے۔ نوح کو سمجھ نہ آیا اس کا چہرہ شرم سے سرخ تھا یا غصے سے۔ کیا مطلب؟ واللہ محترمہ، ایک تو یہ لڑکیاں مطلب بڑا پوچھتی ہیں، وہ دوسری اور چہرہ کیے بولا، کیونکہ اس سے اب مسکراہٹ دبائی نہیں جا رہی تھی۔ قرۃ العین نے غضبناک ہوتے اس کی پشت کو دیکھا۔ نوح! قرۃ العین اس کا رخ خود کی جانب کرتی غصے سے اس کا نام پکار گئی تھی۔ دیکھیں، اب یوں نام مت لیں، مجھے کہیں آپ سے پیار نہ ہو جائے، اور پھر اس پیار ویار کے چکر میں کہیں ایک اور کیمرہ باتھ روم پلس واش روم میں نہ لگوا دوں۔ وہ بھی نوح تھا، اپنے نام کا ایک ہی۔ وہ اسے زج کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دے رہا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آ رہی نوح؟ وہ تقریباً چلائی تھی۔ کیمرہ لگوانے میں یا آپ کو دیکھنے میں؟ نوح! وہ زج ہوئی تھی، پھر سے چلا اٹھی۔ نوح نے معصومیت سے اسے دیکھتے جی کہا تھا، اور قرۃ العین کا دل کیا وہ اس کی معصومیت سمیت اسے کموڈ میں ہی غوطہ دے دے۔ آپ ایک نمبر کے گھٹیا کمینے بدتمیز! اس سے پہلے وہ مزید اس کی شان میں الفاظوں کی ادائیگی کرتی کہ نوح کے سرخ ہوتے چہرے اور پتھریلے تاثرات دیکھ کے اس کی زبان کو خود بخود بریک لگی تھی۔ نوح کی تمام شوخی پل میں ہوا ہوئی تھی، چہرے کی نرمی کہیں دور جا سوئی تھی۔ اب چہرے کے تاثرات پتھریلے تھے، سخت تھے اور ہر درجہ سرد۔ زبان کو لگام ڈالے قرۃ العین، وہ سرد مہری سے بولا۔ قرۃ العین نے منہ ٹیڑھا کیے اسے دیکھا۔ اس کے یوں منہ کے زاویے بناتے دیکھ نوح نے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھا۔ کھانا آ جائے گا کچھ دیر میں، وہ کھا لیجیے گا۔ وہ یہ کہتا پلٹا تھا، ابھی ایک قدم ہی بڑھایا تھا کہ قرۃ العین کی آواز پر رکا جو کہہ رہی تھی، میں ہرگز نہیں کھاؤں گی۔ میرا دماغ مت خراب کرے، میں بڑا بد دماغ آدمی ہوں، رحم نہیں کھاؤں گا، اسی لیے جو کہوں چپ چاپ مانا کریں۔ وہ بنا پلٹے ہلکی سی گردن موڑ کر بولتا رکا نہ تھا، بلکہ تیز قدم لیتا کمرے سے ہی نکل گیا تھا۔ آئے بڑے بد دماغ! دماغ نامی چیز تو ہے نہیں ان میں، بس روب چڑھوا لو ان سے۔ وہ اس کی تعریفیں کرتی بیڈ پر لیٹتی کمبل منہ تک تان چکی تھی۔ آج پھر سے دھند نے زور پکڑا ہوا تھا اور دور دور تک تو دھوپ کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ دستگیر اور نوح بھی زمینوں کا چکر لگاتے ابھی ہی واپس لوٹے تھے۔ نوح تو نہیں، البتہ دستگیر دانت بجاتا نوح کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا۔
کیا باہر اتنی سردی ہے جو تمہارے دانت بج رہے ہیں؟ دستگیر کو دیکھتے عدیلہ بیگم نے اس سے پوچھا، جس نے سر کو ہاں میں ہلایا۔ بہت سردی ہے باہر۔ وہ صوفے پر بیٹھتا ٹھنڈے ہاتھوں کو ہیٹر کے سامنے کیا تھا۔ اور دھند تو اتنی ہے باہر کے ساتھ چلتا انسان نہ نظر آئے۔ اب تم اتنی بھی نہ پھینکو۔ اس کے یوں لمبی چوڑی پھینکنے پر نوح اپنے گرد سے شال اتارے بولا۔ جہاں سب ہنس دیے تھے وہیں دستگیر نے سر اٹھائی سے گھورا، لیکن جلد ہی وہ گھوری حیرت میں بدلی تھی۔ ارے آپ نے جیکٹ وغیرہ کچھ نہیں پہنا؟ دستگیر حیرت سے نوح کو دیکھتے بولا، جو اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ چادر لی تو ہوئی تھی۔ بس چادر؟ آپ یہ دیکھو، میں نے قمیض کے نیچے بھی موٹی سی شرٹ پہنی ہوئی ہے، پھر قمیض کے اوپر سویٹر کے اوپر جیکٹ، اور اوپر یہ چادر بھی لی ہوئی تھی۔ مجھے پھر بھی اتنی سردی لگ رہی ہے اور آپ نے کچھ بھی نہیں پہنا۔ دستگیر اپنی پہنی ہوئی تمام چیزوں کو باری باری کھینچ کر اسے دکھاتا بولا۔ سب اس کی حرکتوں پر مسکرا رہے تھے۔ تم انسان تھوڑی ہو، تم تو جانور ہو۔ نوح ارد گرد نگاہ دوڑاتا اس سے بولا۔ نگاہیں قرۃ العین کی متلاشی تھیں۔ سب ہی موجود تھے سوائے قرۃ العین نور کے۔ شاید وہ کمرے میں تھی۔ ویسے بھی وہ احمد صاحب اور دستگیر کی موجودگی میں باہر نہ آتی تھی۔ ان سب کو باتوں میں مگن دیکھ احمد صاحب نے اپنی گود میں رکھی پلیٹ اپنے سامنے موجود شیشے کے ٹیبل پر پھینکنے کے انداز میں رکھتے اپنی موجودگی کا احساس دلانا ضروری سمجھا تھا۔ سب احمد صاحب کی جانب متوجہ ہوئے، جو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے بعد انہیں اگنور کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ یہ ان کو کیا ہوا ہے؟ نوح نے عدیلہ بیگم سے پوچھا، حالانکہ نوح کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی جانتے تھے کہ احمد صاحب نہ تو نوح سے نہ دستگیر سے اور ان کے ساتھ ساتھ قرۃ العین سے بھی بات کرنا ضروری نہ سمجھتے تھے۔ آج بزرگ سائیں آئے تھے، شاید انہوں نے کوئی بات کر دی ہوگی۔ اف واللہ، یہ بزرگ سائیں کب ہمارے معاملات سے نکلیں گے؟ قسم رب العزت کی، جس دن بزرگ سائیں صاحب نے ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانا چھوڑ دینا، اس دن ہمارے گھر سب صحیح ہو جائے گا۔ نوح عدیلہ بیگم کی بات سنتا کافی اکتایا سا بولا۔ اور ایک ہی آپ کے شوہر، سنبھالتی کیوں نہیں ہے آپ انہیں؟ پوچھ گچھ کیا کریں، ٹائٹ رکھیں انہیں۔ بہت اچھے بیٹا، گھر سے باہر نکال پھینکیں گے مجھے؟ وہ خفگی سے بولی۔ ایسے ہی گھر سے نکال دیں گے؟ یہ ان کا گھر تو نہیں جو نکالیں گے۔ نوح اس کی بات سنتی وہ برہم ہوئی تھی، تبھی اسے ٹوکا۔ ویٹ ایک سیکنڈ، کیا مطلب ان کا گھر نہیں ہے تو کس کا ہے؟ اور جس بات کا عدیلہ بیگم کو ابھی نوح کی بات سنتے خطرہ لاحق ہوا تھا وہی ہوا، کیونکہ دستگیر نوح کی بات پکڑنے کے ساتھ ان سے سوال بھی کر گیا تھا۔ عدیلہ بیگم نے شکایتی نظروں سے نوح کو دیکھا، کیونکہ سب ہی جانتے تھے کہ دستگیر سے اگر کوئی گول مول بات بھی کر دی جائے تو وہ اس میں سے بھی اصل بات نکال لیتا تھا۔ اس کے سامنے ڈھکے چھپے الفاظوں میں بات کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ اصل بات تک خود بخود بھی پہنچ جاتا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اگر آپ دونوں کی نظروں ہی نظروں میں گفتگو ہو گئی ہو تو مجھے جواب دیا جائے۔ ارے بیٹا، تمہیں پتہ تو ہے نوح کے مزاج کا، بس ایسے ہی مذاق میں کہا ہے۔ عدیلہ بیگم نے ٹالنا چاہا۔ مزاج کا پتہ ہی ہے تبھی تو پوچھ رہا ہوں، اور وہ بالکل بھی ٹلنے کو تیار نہ تھا۔ دستگیر، جب امی نے کہا ہے کہ میں نے مذاق میں بات کہی ہے تو سمجھ جایا کرو، ہر بات کے پیچھے مت پڑا کرو۔ نوح سنجیدگی سے بولا تو وہ خاموش ہو گیا تھا، اور یہ خاموشی زیادہ دیر تک ٹکنے والی نہ تھی۔ اس کا اندازہ نوح اور عدیلہ بیگم دونوں کو تھا۔ عائشہ، ایک کپ چائے ہو جائے۔ دستگیر نوح گہری سانس بھرتا عائشہ سے بولا تو عائشہ سر کو اس بات میں ہلاتی دستگیر کے پاس سے اٹھی تھی۔ دستگیر نے بھی ایک کپ چائے کا اشارہ کیا تھا۔ نوح صوفے سے اٹھتا دستگیر کے پاس جا بیٹھا تھا اور اپنے ہاتھ ہیٹر کے سامنے کیے۔ عائشہ کی کیا سچویشن ہے، ٹھیک ہے وہ؟ نوح نے اپنا سر اس کے سر کے نزدیک کرتے آہستگی سے پوچھا۔ ہاں، بس قتل نہیں کر پاتی، باقی تو سب کچھ کرتی ہے۔ دستگیر کے یوں ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے پر نوح نے ہنس کر اس کی پیٹھ پر مکہ جڑا تھا، جس کا اس پر خاصا اثر نہ ہوا تھا، کیونکہ اس نے نیچے موٹی شرٹ، پھر قمیض، پھر سویٹر، پھر جیکٹ اور اوپر چادر لی ہوئی تھی۔ نوح، یہ سب کب تک چلے گا؟ دستگیر نے اب کے سنجیدگی سے پوچھا۔ نوح کے تاثرات بھی سنجیدہ ہوئے تھے۔ کب تک چلنا چاہیے؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگا۔ میں تو چاہتا ہوں ابھی بند ہو جائے۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، نوح نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو پھر پوچھا کیوں تھا؟ پوچھنے کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ اب تمہاری مانوں گا بھی۔ نوح کے شرارت سے کہنے پر اب گھورنے کی باری دستگیر کی تھی۔ یہ جو آپ قرۃ العین کو حاصل کرنے کے بعد ہر وقت بتیسی دکھاتے رہتے ہیں نا، یہ میرے زخموں پر نمک چھڑکتی ہے۔ کون سے تمہارے زخم؟ ایک اور مکہ تھا جو دستگیر کی پشت پر جڑا گیا تھا۔
بتا نہیں سکتا، لیکن ایک دن چوری سنواؤں گا کہ عائشہ کی تکلیف میں کہے الفاظوں پر کتنے زخم لگتے ہیں مجھے۔ وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ بھائی کے لیے اتنا نہیں کر سکتا کیا؟ نوح نے اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کرتے کہا اور ساتھ اس کے کندھے پر سر بھی رکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، عائشہ کو بتانے سے کیا ہو جائے گا، بلکہ میرے اور اس کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے اور وہ قرۃ العین کی دوست بھی بن جائے گی۔ دستگیر سچ میں الجھن کا شکار تھا کہ بھلا عائشہ سے چھپا کر نوح کو کیا حاصل ہوگا۔ زیادہ باپ نہ بن میرا، نوح نے اس کے سر پر چپڑ لگاتے کہا اور سامنے سے آتی عائشہ کو دیکھا جو چائے ان کے قریب ہی لا رہی تھی۔ عائشہ کی موجودگی میں دستگیر بھی خاموش ہو گیا تھا۔ نوح آج صبح سے غائب تھا۔ اس نے ناشتے کے بعد سے اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں مصروف تھا اور ایسی کون سی مصروفیات تھی جو اسے بھی نہ بتا کر گیا تھا۔ قرۃ العین کمرے میں موجود نوح کے لیپ ٹاپ کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہی تھی۔ نوح نے اسے تھوڑا بہت لیپ ٹاپ چلانا سکھایا تھا، ورنہ تو اس نے صرف اس بلا کا نام ہی سنا تھا، دیکھنا اور چلانا تو دور کی بات۔ لیکن نوح نے اسے اپنے لیپ ٹاپ، موبائل وغیرہ کا پاس ورڈ دے رکھا تھا اور تھوڑا بہت سکھایا بھی تھا، تبھی اب وہ لیپ ٹاپ پر کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ جب وہاں بھی اسے بوریت ہونے لگی تو گہری سانس بھرتی لیپ ٹاپ بند کر چکی تھی، پھر اسے سائڈ ٹیبل پر رکھتی بے نیاز بیزاریت سے ارد گرد دیکھا۔ اسے نوح کی کمی واقعی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے یہ نوح کہاں غائب ہیں۔ قرۃ العین خود سے بڑبڑاتی بیڈ سے نیچے پیر لٹکائے اپنا عکس شیشے میں دیکھنے لگی۔ اچانک سے اس کے دماغ میں گھنٹی بجی، ہونٹ مسکرائے۔ کیوں نہ آج نیچے جایا جائے، ویسے بھی آنٹی روز کہتی ہیں کہ کمرے سے باہر نکلا کرو۔ وہ خود سے بڑبڑاتی سلیپرز پہنتی بیڈ سے اٹھی تھی اور بیڈ پر پھیلا اپنا دوپٹہ اٹھاتی خود پر اوڑھتی کمرے سے نکلی تھی اور سیڑھیوں کی جانب مڑی۔ ابھی اس نے ایک قدم بڑھایا ہی تھا کہ پشت سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے رک کر پلٹ کر دیکھا تو ساتھ والے کمرے کے باہر دستگیر موجود تھا، جو شاید اسے دیکھتا رکا تھا۔ دستگیر کو دیکھتے قرۃ العین کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ تمام غم، تمام دکھ، تمام تکلیفوں نے ایک ساتھ حملہ کیا تھا۔ ہر چیز دماغ میں گردش کرنے لگی تھی۔ قرۃ العین، دستگیر نے اس کی غیر ہوتی حالت پر اسے پکارا تو وہ نفی میں سر ہلاتی نامحسوس انداز میں اپنے کمرے کے دروازے کے قریب ہوئی تھی۔ قرۃ العین میری بات۔ اس سے پہلے دستگیر بات مکمل کرتا وہ کمرے کا دروازہ کھولتی تیزی سے اندر گئی تھی اور اتنی ہی تیزی سے دروازہ بند کرتی لاک بھی کیا تھا، جس کی آواز دستگیر کو بخوبی سنائی دی تھی۔ دستگیر کے اس کی جانب بڑے قدم رکے اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیرتا اپنے کمرے کی جانب مڑا، لیکن پیچھے عائشہ کو دیکھتے وہ پھر سے رکا۔ دستگیر کا رنگ بے اختیار فک ہوا تھا، کیونکہ عائشہ کا سرخ ہوتا چہرہ اسے بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ عائشہ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ واپس کمرے میں چلی گئی، لیکن دروازہ ٹھا کے ساتھ بند کرنا نہ بھولی تھی۔ جب کہیں اٹھا کی آواز گونجنے پر دستگیر نے آنکھوں کو بند کر کے کھولا تھا اور پھر خود بھی اس کے پیچھے اپنے کمرے میں گیا۔ عائشہ میری جان، دستگیر اسے پکارتا کمرے میں داخل ہوا اور بے بسی سے اس کی جانب دیکھا جو پہلے سے ہی صحیح بیڈ شیٹ کو صحیح کر رہی تھی۔ عائشہ لسن یار۔ دستگیر اس کے قریب جاتا اس کو دونوں بازو سے تھامے اس کا رخ خود کی جانب کرتے بولا۔ عائشہ نے چہرہ جھکایا تھا، وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، شاید وہ اسے اپنی نم آنکھیں نہ دکھانا چاہتی تھی۔ کیوں خفا ہو؟ مجھے کوئی حق نہیں خفا ہونے کا۔ عائشہ کی آواز کپکپائی تھی۔ سارے حق تمہارے ہی تو ہیں، بس تمہارے۔ دستگیر اس کی کن پٹی پر لمس چھوڑتے بولا۔ مجھے کام ہے، چھوڑیں۔ عائشہ دستگیر کی بڑھتی قربتوں پر اس سے فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتی بولی۔ مجھ سے خفا ہو کر کون سے کام کرنے ہیں تم نے؟ کیا بات کرنی تھی آپ کو نوح بھائی کی بیوی سے؟ دستگیر جو اس پر مسلسل جھکا ہوا تھا کہ عائشہ کے غصے میں پوچھے جانے والے سوال پر اس نے سر اٹھائے عائشہ کو دیکھا۔ میں اس سے صرف معافی مانگنا چاہتا تھا، میری وجہ سے وہ پورے گاؤں میں بدنام ہو گئی، میں اس بدنامی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ دستگیر سنجیدگی سے بولا۔ اور اس زخم کے ازالے کا کیا جو آپ نے میری روح پر لگائے ہیں؟ وہ بھرائی آواز میں شکوہ کناں نظروں سے دیکھتی بولی۔ اس کا ازالہ میں لمحہ ہر پل کرنے کو تیار ہوں۔ دستگیر کی بات پر وہ طنزی انداز میں ہنسی۔ جائیں اور جا کر نوح بھائی کی بیوی کی بدنامی کا ازالہ کریں، ان کے زخم بھریں۔ عائشہ نے اپنے بازوؤں پر موجود اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں عائشہ؟ اسی یقین کی خاطر ہی میں اب تک آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھے بولی۔ دستگیر خاموش ہو گیا تھا، اس کے پاس کہنے کو اب کچھ نہ تھا۔
عائشہ کی شکایات، اس کا غصہ، اس کے گلے شکوے سب جائز تھے۔ عائشہ چند پل اسے دیکھنے کے بعد اس کے پاس سے گزرتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ دستگیر جانتا تھا عائشہ بہت تکلیف میں تھی اور وہ بہت کوشش کر رہا تھا اس کی تکلیف کم کرنے کی۔ وہ اس کی بیوی تھی اور کوئی بیوی یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ جگہ جگہ مشہور ہو اور پھر وہی عورت اس گھر میں آ جائے جس سے بار بار سامنا ممکن تھا۔ کوئی عورت بھی دوسری عورت برداشت نہیں کرتی۔ وہ جانتی تھی دستگیر نے اس کی محبت میں خیانت نہیں کی، لیکن جو بھی تھا اس کا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ پایا گیا تھا۔ بس اتنا سا جملہ ہی کسی عورت کا غرور چھیننے کو کافی تھا، اس کی روح زخمی کرنے کو کافی تھا۔ دستگیر چاہتا تھا کہ وہ تمام حقیقت عائشہ کو بتا دے، لیکن وہ صرف نوح کی وجہ سے خاموش تھا، اور تب تک خاموش رہنا تھا جب تک نوح نہ کہہ دے بتانے کو۔ قرۃ العین بیڈ پر بیٹھی بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑے گہرے سانس لے رہی تھی۔ روح کو جیسے ایک بار پھر کسی نے کانٹوں پر بچھا دیا تھا، دل کو جیسے پھر چیر دیا گیا تھا۔ اس کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ اسے دستگیر پر ہرگز یقین نہ تھا۔ اگر وہ بروقت کمرے میں نہ آتی تو ویسے بھی وہ اس دن کے واقعے کو بھولی نہ تھی۔ وہ بدنامی، وہ بدکاری کا دھبا اس کے وجود سے ہٹا نہ تھا۔ نہ جانے اس دن دستگیر کے کیا ارادے تھے جو وہ اس کے گھر بنا دستک کے داخل ہو گیا تھا۔ وہ تو اوپر سے شاکر نے آ کر رہی سہی کسر پوری کر دی تھی۔ دستگیر نے تو کچھ نہ کیا تھا، لیکن شاکر نے ان پر تہمت ضرور لگا دی تھی، اور آج ابھی اس وقت وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ انہی تکلیف زدہ باتوں میں گم تھی کہ ہینڈل گھومنے کی آواز پر اس نے سر اٹھائے دروازے کی جانب دیکھا جہاں اب دستک ہو رہی تھی۔ نہیں، وہ ہرگز دروازہ نہ کھولے گی۔ قرۃ العین، دروازہ کھولو۔ یہ نوح تھا۔ نوح کی آواز تھی جو باہر سے گونج رہی تھی۔ اس نے اپنی گال پر بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑا تھا۔ اس کی آنکھیں رونے اور غصے کے باعث بہت سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ بھی انگارہ بنا پڑا تھا۔ اس نے اپنی نظریں سامنے دیوار پر مرکوز کی تھی۔ قرۃ العین، دروازہ کھولو۔ نوح کی آواز پھر سے گونجی، پر قرۃ العین کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی، جیسے وہ بحری ہو گئی ہو، نوح کی آواز اس تک پہنچ نہ رہی ہو۔ ایک بار پھر دستک ہوئی اور پھر کچھ منٹوں کے لیے خاموشی چھا گئی، اور پھر کچھ ثانیوں بعد ہلکی سی آواز آئی تھی۔ پھر ہینڈل گھمایا گیا اور اسی کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ شاید نہیں، یقیناً اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے لاک کھولا تھا۔ جبکہ قرۃ العین کو بیڈ پر بیٹھے دیکھ نوح کا پارا ہائی ہوا تھا۔ میں کب سے دروازہ کھولنے کا کہہ رہا تھا، کیا سنائی نہیں دے رہا تھا؟ ہاں؟ وہ ضبط سے بولتا اس کے قریب گیا تھا۔ قرۃ العین نے ابھی بھی کوئی حرکت ظاہر نہ کی۔ قرۃ العین اور اس کا اگنور کرنا، یہاں نوح کا ضبط بھی جواب دے گیا تھا۔ تبھی اسے پکارتے، اس کا منہ دبوچے اس کا چہرہ اٹھایا تھا، لیکن اس کی سرخ آنکھیں سرخ چہرہ دیکھتے ٹھٹکا۔ وہ بے ساختہ نرم پڑا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان سا اب اس کے قریب بیٹھ چکا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ میں موجود چاقو پر قرۃ العین کی گرفت سخت ترین ہوئی تھی۔ 3 کروڑ بھرا ہے میں نے تمہارا، جب چاہوں جس سے چاہوں دوسری شادی کر سکتا ہوں۔ دستگیر نوح کا چھوٹا بھائی تھا۔ دستگیر نے اس کی عزت خاک کی تھی۔ نوح نے اسے خریدا تھا۔ احمد صاحب نے اس کی ذات کی نفی کرتے بدکردار قرار دیا تھا، اور ایسی بہت سی باتیں تھیں جو نوح کو دیکھتے اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی تھی۔ قرۃ العین، نوح نے اسے پھر سے پکارا جو بنا پلک جھپکے سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں اس کی بچی کچھ عزت محفوظ نہ تھی۔ دستگیر کے ساتھ وہ ایک ہی چھت کے نیچے نہ رہ سکتی تھی۔ نوح نے اس سے صرف وقت گزاری کے لیے نکاح کیا تھا۔ نوح سے بھری گئی رقم اس کے ساتھ وقت گزار کر پوری کرنا چاہتا تھا۔ یہ سوچے قرۃ العین کو خون خوار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تھاما گیا چاقو، شاید وہ اس سے اب کسی کا بھی قتل کرنے والی تھی۔ بحری ہو گئی ہو کیا؟ اس کی خاموشی نوح کو طیش دلا رہی تھی، تبھی اب اسے جھنجھوڑا سختی سے بولا تھا۔ قرۃ العین نے اس سے زیادہ طیش کے عالم میں اسے دیکھا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ چاقو اس کی گردن پر رکھ چکی تھی۔ نوح نے حیرت سے پہلے اسے دیکھا، پھر نظر سائڈ ٹیبل پر موجود ٹوکری پر گئی جس میں پھل موجود تھے۔ یقیناً اس نے یہ چاقو وہیں سے اٹھایا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے محترمہ؟ میرا دل کر رہا ہے میں آپ کی جان لے لوں، وہ دباؤ بڑھاتے بولی۔ آنکھوں سے گرم پانی بنا رکے بہہ رہا تھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کس کا نام لوں؟ سب کا نام لے دیں، سب کو بچھاڑ کر رکھ دوں گا، وہ سخت مہری سے بولا۔ چاقو ابھی بھی اس کی گردن پر تھا۔ تو پھر اول آپ کا ہی نام لینا چاہوں گی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ آپ ہر چیز کا الزام مجھے کیوں دیتی ہیں؟ کیونکہ فساد کی جڑ آپ ہی ہیں۔ میں؟ نوح نے بے یقینی سے خود کی جانب اشارہ کیا تھا۔ مجھے لگتا نہیں بلکہ یقین ہے،
آپ ملے ہوئے ہیں دستگیر۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی، نوح اس کے لبوں پر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھے اسے خاموش کروا گیا تھا۔ کسی مرد کا نام بھی اپنی زبان سے مت لیجیے گا۔ میں نے بڑی خوش فہمی پال لی تھی آپ کے حوالے سے، لیکن میں یہ بھول گئی تھی آپ وہی ہیں جو اپنی رقم پوری کرنے کے لیے مجھے دل بہلانے کو یہاں لائے تھے، اور کیا پتا آپ اپنے بھائی کا دل بھی مجھ سے۔ بس قرۃ العین نور، بس۔ وہ اس کے زہر خند الفاظوں پر دھاڑا تھا اور ایک جھٹکے سے اس سے چاقو لیتا اب اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ غصے کے باعث اس کی دماغ کی نسیں ابھرنے لگی تھی۔ اگر میں نے آپ سے دل ہی بہلانا ہوتا تو آپ ابھی تک اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوتی، بلکہ پڑی آنسو بہا رہی ہوتی کسی کونے میں۔ وہ ہر ایک لفظ چبائے بولا۔ قرۃ العین نے بہت امتحان لیا تھا اس کے صبر کا۔ اگر دل ہی بہلانا ہوتا تو نہ جانے آپ اس وقت کس کے بستر پر۔ نوح، وہ اس کی بات پر تڑپ اٹھی تھی۔ نوح طنزیہ انداز میں مسکرایا اور چاقو اس کی شہرک سے ہٹائے اس چاقو کی نوک اس کی گردن پر رکھی تھی۔ کیوں؟ اپنی دفعہ بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ جب میرے بارے میں خرافات بک رہی تھی آپ، تب احساس کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ نوح اس کی شفاف گردن پر نظریں مرکوز کیے چاقو کی نوک پھیرتے بولا تھا۔ قرۃ العین نے بے بسی سے آنکھوں کو میچا تھا۔ آپ ایک نمبر کی گھٹیا، بے غیرت اور کمینے انسان ہیں، وہ بند آنکھوں سے بے بسی کی آخری حد کو چھوتے ہوئے بولی تھی۔ نوح نے اس کی گردن سے نظریں ہٹائے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ اس کی گالیوں پر ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا اور جبڑے بھینچے سے دیکھا۔ پھر نوح نے چاقو کی نوک قرۃ العین کی گردن پر رکھی تھی اور کڑے تیور لیے بولا، جب آپ مجھے گالیاں بکتی ہیں آپ کی زبان درازی پر کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گاؤں کے سب سے خطرناک کتوں کے آگے ڈال دوں، لیکن پھر سوچتا ہوں نہیں یار، محبوب کا اتنا ستم بھی برداشت نہیں کیا تو کیا کیا۔ وہ دباؤ بڑھائے بولا تو قرۃ العین بند آنکھوں سے ہی کراہی۔ نوح، قرۃ العین کے لبوں سے سرگوشی نما انداز میں نوح کا نام نکلا تھا۔ آپ کا یہ بے بس ہو کر مجھے پکارنا ہمیشہ مجھے قائل کر دیتا ہے۔ نوح نے چاقو اس کی گردن سے ہٹائے دور اچھالا تھا اور گردن کو دیکھا جہاں خون کی 2-3 بوندیں نمایاں تھیں۔ اس نے بے اختیار جھک کر وہاں دبا رکھی تھی۔ اس کے اس عمل پر قرۃ العین نے فٹ سے آنکھیں کھولیں اور پھٹی نگاہوں سے خود پر جھکے نوح کو دیکھا، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے نوح کے بال نوچ دی، ایک جھٹکے سے اس کا سر اٹھایا تھا اور گہرے سانس لیتی بیڈ سے اٹھی۔ خبردار نوح، میں قتل کر دوں گی اگر مجھے دوبارہ چھونے کی کوشش بھی کی تو۔ اچھا ایسا کریں پھر بھاڑ میں جائیں، وہ صفاق انداز میں بولتا دروازے کی سمت پلٹا۔ بہت روڈ ہیں آپ۔ قرۃ العین کی جانب سے ابھرے گئے شکوے پر نوح کے دروازے کی سمت بڑے قدم رکے تھے۔ واللہ چاہتی کیا ہیں آپ؟ اگر بھول کر آپ کے قریب آ ہی گیا تھا تو اس پر بھی آپ میرے قتل تک پہنچ گئی تھی۔ اگر دور جاؤں تو روڈ کہلایا جاتا ہوں، حد ہے۔ وہ پلٹ کر نہایت برہمی سے بولا، تو آپ کو یوں مجھے بھاڑ میں جانے کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا؟ وہ اس سے دگنا خفگی سے بولی تھی۔ نوح مزید خائف ہوا۔ آپ مجھے گالیاں تک دے دیتی ہیں، لیکن کیا میرا کوئی حق نہیں کہ میں اتنا سا ہی کہہ سکوں؟ تو آپ پیار سے بھی تو سمجھا سکتے ہیں نا؟ مطلب ہر جانب سے غلطی نوح کی تھی۔ آپ پیار کی زبان سمجھتی ہیں؟ آپ سمجھاتے ہیں تو سمجھ جاتی ہوں، قرۃ العین نے ناک رگڑتے کہا۔ ہاں ماشاء اللہ سے کچھ زیادہ ہی سمجھ جاتی ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ زمین بوس ہوا چاقو آپ کے ہاتھ میں تھا اور وہ آپ نے میری گردن پر رکھا ہوا تھا، ساتھ میں آپ کا دل کر رہا تھا کہ مجھے قتل کر دیں۔ کہ اتنے دنوں سے جو پیار کر رہا تھا آپ سے، یہ اس کا ہی نتیجہ ہے نا؟ آپ نے بھی میری گردن پر چاقو رکھا، بلکہ میرے خون بھی نکلا تھا، اور مجھے کہا کہ آپ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ ایک نیا شکوہ ابھرا تھا۔ نوح نے بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور خود کو کوسا۔ اس نے کیوں چاقو والی بات شروع کی؟ کیونکہ قرۃ العین کو اپنے کیے پر شرمندگی نہ تھی، لیکن نوح نے جو کیا وہ بس قیامت تھا۔ اچھا اب میں کیا کروں؟ زہر کھا لوں یا گولی مار لوں؟ وہ بیزار سا بولا۔ پھر روڈ ہو رہے ہیں؟ کیوں کر رہی ہیں میرا دماغ خراب؟ نوح تحمل کا مظاہرہ کرتے بولا۔ میں دماغ خراب کر رہی ہوں؟ آپ جانتے بھی ہیں آپ نے میرے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ آپ کو ذرا بھی افسوس نہیں؟ شروعات آپ نے کی تھی، نہ ہی آپ شروع کرتی نہ ہی مجھ سے بھی سنتی، وہ اکھڑا سا بولا۔ آپ کو ذرا افسوس نہیں؟ اس کی آواز پھر سے بھر آئی تھی۔ نہ، رتی برابر بھی نہیں، نوح نے بے تاثر چہرے کے ساتھ بولتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ مطلب آپ کو افسوس نہ ہوگا کہ میں کسی اور کے بستر پر؟ قرۃ العین، یہاں نوح کی برداشت مکمل ختم ہوئی تھی، تبھی وہ اپنی پوری قوت سے اس کا نام پکارتا اپنا ہاتھ اٹھا چکا تھا۔
مگر وہ ہاتھ اس نے ہوا میں ہی کس قدر ضبط کے ساتھ روکا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ قرۃ العین کو اپنی کہی بات پر پچھتاوا ہوا تھا، بے حد پچھتاوا۔ اس نے سہم کر نوح کو دیکھا جو غضبناک لگ رہا تھا، اور پھر آگے بڑھتا ہوا میں ہی معلق ہاتھ سے اس کا منہ دبو چکا تھا۔ کس مٹی کی بنی ہو تم؟ وہ سختی سے اس کے جبڑے دبوچے رہا تھا۔ اسے ایک سیکنڈ نہ لگا تھا آپ سے تم کا سفر طے کرنے میں۔ قرۃ العین بری طرح سے مچلی تھی، تکلیف کے احساس نے اسے چکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ تم سے نکاح کیا، تمہیں اپنا نام دیا، تمہیں عزت دی، محبت دی، اپنے وجود سے بڑھ کر چاہا، لیکن تم ہو کہ کسی کی بھی باتوں میں آ کر اول فول بکنا شروع ہو جاتی ہو۔ نوح نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا، وہ سنبھل نہ پائی اور زمین پر گری تھی۔ تمہیں حق ہے کہ اپنا غصہ مجھ پر اتارو، اپنی تکلیف کم کرو، لیکن بکواس مت کرو، ایسی بکواس جو میرا صبر ختم کر دے، جو تمہیں میرے دل سے اتار دے۔ نفرت، حقارت کچھ نہ تھا، صرف دکھ تھا جو نوح کو ہوا تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا کمرے سے نکلا تھا، ساتھ کمرے کا دروازہ بھی لاک کیا تھا۔ وہ اسے روتا بلکتا چھوڑ گیا تھا۔ قرۃ العین کی تکلیف کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اسے نوح کے ساتھ یہ رویہ نہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنے غصے میں وہ کر گئی تھی جس پر اب پچھتا رہی تھی۔ یہ تو کیسی لگی آج کی قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔